بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 لوگوں کے لیے روزے بالکل معاف ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے روزے بالکل معاف ہے؟ کون لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ محترم ناظرین، آج کے ہم اس ویڈیو میں اسی بارے میں بات کریں گے۔ اللہ نے تمام انسانوں کے اچھے اور برے اعمال کی جانچ اور پورا بدلہ دینے، نیکوں کو ان کی نیکی پر انعام اور بروں کو ان کی برائی پر سزا کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ پاک کے احکام میں دن میں 5 نمازیں ادا کرنے اور رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھنے ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے اتنا پیار ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو کسی مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اپنی رحمت سے اس بابرکت اور رحمتوں والے مہینے کے صدقے اللہ نے 9 لوگوں کو روزہ رکھنے میں رعایت اور چھوٹ دے دی ہے۔ حالانکہ رب تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے کی طرف دیکھو، میں نے ان کو دنیا میں ان کمزور شہوات میں کھانے پینے کی آزمائش میں مبتلا کیا ہے، یعنی روزہ رکھنے کا حکم دیا، پس انہوں نے میری خاطر چھوڑ دیا۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ اس نے جو لقمہ بھی میری خاطر چھوڑا ہے اس کے بدلے میں جنت میں درجات دوں گا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ روزہ رکھنے کے کتنے فضائل و برکات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق پر رحم کرتے ہوئے کچھ 9 لوگوں کو روزہ رکھنے کی چھوٹ اور رعایت دے رکھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ دین اسلام کا ایک ستون ہے اور اس کے بغیر ایک مسلمان کا دین نامکمل ہے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ 9 لوگ کون سے ہیں کہ اگر وہ روزہ نہ بھی رکھیں تو انہیں کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا، یعنی ان لوگوں کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، رعایت ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت جو بالغ ہو اور اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس پر رمضان کے روزے فرض ہے، یعنی کہ اس کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے، اور اگر ان فرضیات کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور بلا وجہ روزہ چھوڑنا گناہ بھی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ 9 لوگ ایسے ہیں جنہیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ یہ 9 لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ سب سے پہلا انسان جو روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ بیمار آدمی ہے۔ جو انسان سخت بیمار ہے تو ایسے انسان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسا بیمار آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس پر کچھ بھی گناہ نہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ ایسی کون سی بیماری ہے کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی ہے جو کہ عام طور پر نارمل لوگوں کو ہوتی ہے، جیسے کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو گیا، گھٹنے میں درد ہو گیا، کسی کو سردی یا زکام لگ گیا ہے اور اس پر اس نے روزہ چھوڑ دیا ہے، تو ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر بیماریوں سے مراد ایسی بیماری ہے جس میں انسان کی جان بچانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ وہ کون سی بیماریاں ہیں کہ جس میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے رہے تو روزہ رکھنے سے آپ کی جان جانے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، یا پھر ڈاکٹر آپ سے یہ کہہ دے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہو پائے گی یا آپ کی بیماری اور بڑھ جائے گی، تو ایسی صورتحال میں رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن چھوٹی موٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگر کسی نے اپنی بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے ہیں تو وہ یہ یاد رکھے کہ اسے ان روزوں کو بعد میں رکھنا پڑے گا، یعنی اس کو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرنا پڑے گا جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اب اگر کسی کی بیماری ایسی ہے کہ وہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوئی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا، تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اور ان کا فدیہ ادا کرے، اور فدیہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو دونوں ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں۔ نمبر 2، حاملہ یعنی پریگننٹ عورتیں، یعنی دوسرے نمبر پر حاملہ عورت ہے، یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ اگر ایسی عورت روزہ رکھنے پر اس کو اور اس کے بچے کو جان کا خطرہ ہو تو ایسی صورتحال میں عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتی ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھے، یعنی کہ جب
اس کی صحت ٹھیک ہو جائے تو اسے بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی حاملہ عورت ہے اور اس کا ماہر ڈاکٹر اسے یہ کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے اس کی یا اس کے بچے کی جان جانے کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہے تو ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ نمبر 3، زیادہ بڑھاپا ہونا۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص ہیں جو اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں پہنچ جائیں، یعنی کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو۔ تو اگر کوئی ایسے شخص ہے جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے اور اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہیں، تو ایسا شخص بھی اگر رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے گا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اگر ایسے شخص میں بعد میں اتنی طاقت اور قوت آ جائے اور وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھ لے اور ان کی قضا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اسے اپنے ٹھیک اور صحت مند ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے تو اس کے لیے روزے معاف ہیں، لیکن اسے بھی اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا۔ اور فدیہ یہی ہے کہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دیں کہ پہلے زمانوں میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھیں۔ وہ لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھیں اور 2-2.5 سال کے اس بچے کو دودھ پلایا کرتی تھیں اور انہیں دائیاں کہا جاتا تھا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان میں روزے رکھنے پر چھوٹ ہے جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، لیکن چونکہ اب ایسا زمانہ نہیں رہا لہٰذا ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اگر ان کا ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے تو ایسی ماؤں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں اپنے ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 5، پاگل یا دیوانہ شخص۔ 5ویں نمبر پر وہ شخص ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو اور وہ پاگل یا دیوانہ ہو چکا ہو اور جو اپنے آپ سے باہر ہو چکا ہو اور جو بہکی باتیں کرتا ہو اور جو اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، یعنی کہ اگر ایسا شخص بھی روزہ نہ رکھے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کر لے۔ نمبر 6، حیض و نفاس والی عورتیں، یعنی ایسی عورتیں جن کے ماہانہ پیریڈز چل رہے ہوں وہ حیض والی عورتیں ہیں، اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہے اور ابھی تک ان کا خون نکلنا بند نہیں ہوا ہے، تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے بیان کیے گئے 5 قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن حیض اور نفاس والی خواتین اپنی اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی، اور اگر وہ رکھیں گی بھی تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور ان پر سخت گناہ ہوگا۔ ایسی عورتیں جب بعد میں پاک صاف ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لیں۔ نمبر 7، سفر پر ہونا یعنی مسافر ہونا۔ تو ایسا انسان جو حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، اور روزہ نہ رکھنے پر اس کے لیے کچھ گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا۔ تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ کم سے کم 15 دن کے سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو تو ایسے مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ یہ کہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا تو ایسا مسافر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا۔ بس اگر سفر آسان ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ نمبر 8، ایسا شخص جس کی جان جانے کا خطرہ ہو، یعنی اگر کوئی ایسا شخص تلوار لے کر کسی کے پاس آ جائے اور یہ کہنے لگے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، یعنی تمہیں مار دوں گا، اور اسے اپنی جان کا خطرہ ہو تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے کہ جب وہ ایسی صورتحال سے باہر نکل آئے
اور اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو تو بعد میں اس پر اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہو اور اس کے بعد میں اپنے وہ چھوڑے ہوئے روزے رکھ سکتا ہے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ، یعنی جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالغ انسان پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس طرح روزہ نابالغ بچے پر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اسے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اور اگر ایسا بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی کریں اور اسے روزہ ضرور رکھوائیں۔ محترم ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ایک رمضان کا مہینہ آیا ہے جو مبارک مہینہ ہے، رب تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کی رحمت و مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں دوزخ کی آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ اس میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل و بہتر ہے۔ جو اس کی خیر سے محروم رہا یقیناً وہ محروم رہا۔ اے بخشش و مغفرت اور رحمت و برکت چاہنے والے، اس برکت والے ماہ کو غنیمت جانو اور رمضان کے روزے مکمل رکھو۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ 9 لوگ جن پہ حق تعالیٰ نے روزے معاف کیے ہیں۔ انشاءاللہ آگے ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔